السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب و قوسین، جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا وآخرنا وکلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین واصحابہ المتقین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان کرام قدر، برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول آل رسول، گدایان دربار بطول، جانثاران مولا علی و غلامان سرکار وارث علی، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے کہ اتنی اندھیری رات میں جب دنیا چاروں طرف اندھیرے سے ڈوب چکی ہے، اب موسم بھی شدید گرمی کی تمازت سے تپ رہی ہے، ایسے شدید موسم میں بھی آپ لوگوں کا اتنی رات کو یہاں پر بیٹھنا یہ بتا رہا ہے کہ جو موسموں پہ حکومت کرے اسے علی کہتے ہیں۔ مائک والے سے کہیے ذرا سا ساؤنڈ بڑھا دے، مسلسل کثیر سفر کی وجہ سے اور کثرت محافل و مجالس کی وجہ سے آواز میری گرفتہ ہے، مگر میں اپنی تھکن کا نہ کوئی بہانہ کروں گا اور نہ کوئی عذر پیش کروں گا، اس لیے کہ یہ محفل مردوں کی نہیں، یہ مردوں کی محفل ہے۔ تو ایسا لگنا چاہیے کہ میں قبرستان میں نہیں میدان میں پڑھ رہا ہوں، اور مجھے فرق نہیں پڑتا کون جائے کون آئے، اس لیے کہ ہم بھیڑ کے محتاج ہی نہیں ہیں، ہم کربلا والے ہیں، 72 بھی ہوتے ہیں تو لاکھوں کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ تو ایسا لگنا چاہیے کہ واقعاً میں قبرستان میں نہیں میدان میں پڑھ رہا ہوں، اور قسم ہے مولا کی کہ ہم نے جسے بھی پایا اسے قبرستان سے نہیں پایا، میدان سے پایا ہے۔ ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا، میدان سے پایا۔ ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے۔
میدانی لوگ ہیں تو ایسا لگنا چاہیے اس لیے کہ میں زیادہ تمہید باندھنے کا عادی نہیں ہوں. میری آواز واقعاً آپ دیکھ رہے ہیں میری آواز گرفتہ ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ ابھی کم از کم 1-2 ہفتے تو اس کو ضرورت ہے میرے گلے کو کہ یہ مکمل ریسٹ میں رہے. مگر کیا کرے کہ یہ مولا کا صدقہ ہے کہ بہت دنوں کے بعد سنی جاگ چکا ہے الحمدللہ. اب پورے زور و شور سے ہندوستان میں جشن علی جشن حسین ہو رہا ہے جس کا سلسلہ بیچ میں تھم گیا تھا. مگر یہ کریڈٹ ہے اور یہ تبلیغ وارثیت کا نتیجہ ہے کہ جہاں جہاں بھی جشن وارث علی کا ہوتا ہے ذکر مولا علی کا ہوتا ہے. تو میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. یہاں فقراء بیٹھے ہیں میرے سامنے, ان کے سامنے لب کشائی کرنا میرے لیے جسارت ہوتی ہے. یہ ہمارے سروں کا تاج ہے. تو میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اور شرط یہ ہے کہ جب تک آپ بولتے رہیں گے میں بولتا رہوں گا. تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. اور میں منا تو مجھے میں منا میں سرا قلب لشکر, یہ تینوں کو ایک ساتھ ایک ہی طاقت کے ساتھ آواز لگانا ہے. میں نے قرآن مجید کی ایک بہت ہی مشہور آیت واقع ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور بہت ہی مشہور سورہ کا شرف حاصل کیا کہ جسے مسلمانان عالم اکثر اوقات اپنے گھروں میں تلاوت کرتے ہیں. اس سورہ کے میں نے 4 آیتوں کو سرنامہ کلام قرار دیا اور اسی کے ذیل میں آج گفتگو ہوگی. جشن مولود حرم ہے, جشن مولا علی شیر خدا ہے, جشن مولود کعبہ ہے اور اسی ذیل پہ میں آج پوری اپنی گفتگو کروں گا اس لیے کہ میں سہرہ اسی کا پڑھتا ہوں جو دلہا ہوتا ہے. جی تو قرآن مجید میں خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن, اللہ کہہ رہا میں رحمان ہوں, خود اپنی صفت بیان کر رہا ہے. کہہ رہا ہے الرحمن میں رحمان ہوں. کس لیے رحمان ہے؟ علم القرآن, اس لیے کہ میں نے پہلے علم قرآن دیا. اللہ اکبر. مسلمانوں کا مجمع, علی والوں کا مجمع. دیکھو میں آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن, اللہ کہہ رہا میں رحمان ہوں. کس لیے رحمان ہے تو؟ علم القرآن, اس لیے کہ میں نے پہلے علم قرآن دیا. رحمان کس لیے ہے؟ اس لیے کہ پہلے علم قرآن دے دیا, پہلے علم قرآن دے دیا. الرحمن علم القرآن, میں رحمان ہوں کس لیے میں نے قرآن سکھا دیا, میں نے علم قرآن دے دیا. اچھا پھر کیا کیا؟ خلق الانسان, پھر میں نے انسان کو پیدا کر دیا. اللہ اکبر. الرحمن علم القرآن, میں رحمان ہوں کس لیے رحمان ہے؟ علم القرآن, اس لیے کہ میں نے علم قرآن دیا. علم قرآن دیا پھر کیا کیا؟ خلق الانسان, پھر میں نے انسان کو پیدا کیا. انسانوں کو نہیں, انسان کو پیدا کیا. ارے جملے سمجھو قرآن کے. انسانوں کو نہیں, ایک انسان کو. نہ تثنیہ کا صیغہ نہ جمع کا صیغہ, صیغہ واحد. ایک انسان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ایک انسان کو پیدا کیا. کرنے سے پہلے علم قرآن دیا, علم قرآن دیا پھر انسان کو پیدا کیا. پھر کیا کیا؟ علمہ البیان, اور جیسے ہی پیدا کیا اسے پڑھنے کی قوت دے دی, اسے قرآن سنانے کی طاقت دے دی, اسے قرآن کی تلاوت کرنے کی طاقت دے دی, اسے قرآن پڑھنے کی طاقت دے دی. علمہ البیان, تاکہ وہ بیان کرے علم قرآن کو, تاکہ وہ قرآن پڑھ کے سنائے. بات میرے سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا پروردگار تو قرآن میں خود فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. کیا کہہ رہا ہے اللہ قرآن میں؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے انسانوں کو پیدا کیا. حل اتی علی الانسان حین من الدہر, میں نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا, دنیا میں پیدا کیا. کاہے کے لیے؟ امتحان کے لیے پیدا کیا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ, اور میں نے انسان کو ملے جلے نجس نطفے سے پیدا کیا. کاہے سے پیدا کیا؟ نجس نطفے سے پیدا کیا, مخلوط نطفے سے پیدا کیا. تو انسانوں کی خلقت کیسے ہوئی؟ نجاست سے. انسانوں کو پیدا کاہے سے کیا؟
نجاست سے پیدا کیا. اب پھر اسی قرآن میں دوسرے سورے میں کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا فجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم، میں نے تمہارے ماؤں کے پیٹ سے من بطون امہاتکم، تمہارے ماؤں کے بطن سے، تمہارے ماؤں کے شکم سے تمہیں اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا. اللہ اکبر. تمہارے پاس ذرہ لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس تھوڑا بھی علم نہیں تھا. تم سب کے سب جاہل پیدا ہوئے. تو دنیا کا ہر انسان، اللہ کیا کہہ رہا قرآن میں، جاہل پیدا ہوا. ہر انسان جاہل پیدا ہوا. اور پھر اسی قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ایک جگہ خلق الانسان ضعیفا، میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا، انسان کو کمزور پیدا کیا. تو ہر انسان جب اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نکلا، ہر انسان جب پیدا ہوا تو دنیا کا ہر انسان دو عیب لے کر آیا ہے دنیا میں. کیا ہے وہ دو عیب؟ بھائی یہ چائے والے روک دو. میں چاہتا ہوں آج کا یہ مجمع کو میں کوثر پلانا چاہتا ہوں. یہ چائے کا محتاج نہیں ہے، یہ کوثر کا ذکر ہو رہا ہے. کوئی چائے وائی پانی وانی نہیں. آج سب ساقیہ کوثر کے ہاتھ سے انشاءاللہ کوثر پئیں گے، بشرط ہے کہ آپ جاگتے رہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہوا دنیا میں تو دو عیب لے کر آیا. دو عیب کیا ہے؟ پہلا عیب جہالت کا، جاہل پیدا ہوا. دوسرا عیب کمزوری کا، کمزور پیدا ہوا. میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا پروردگار، دنیا کا ہر انسان جاہل پیدا ہوا، دنیا کا ہر انسان کمزور پیدا ہوا، تو وہ کون ہے کہ جسے تو نے پہلے علم قرآن دیا، پھر دنیا میں بھیجا، اور جب دنیا میں بھیجا تو اسے قرآن پڑھنے کی طاقت دے دی. بھائی دنیا کا ہر آدمی جاہل پیدا ہوا، دنیا کا ہر انسان کمزور پیدا ہوا، تو وہ کون ہے جسے تو نے پہلے علم قرآن دیا، پھر پیدا کیا، اور پھر قرآن پڑھنے کی طاقت دے دی. تو اللہ نے قرآن میں ہی کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. اللہ کہہ رہا ہم نے انسان کو کبد میں پیدا کیا. ہم نے اس انسان کو کبد میں پیدا کیا. کس انسان کو؟ جسے پہلے علم قرآن دیا، پھر پیدا کیا، پھر قرآن پڑھنے کی طاقت دے دی. اسے پیدا کہاں کیا؟ کہاں؟ کبد میں. اب یہ کبد کیا ہے؟ تو عربی کی کوئی بھی لغت اٹھا کر دیکھ لو، کبد کہتے ہیں عربی میں زمین کے مرکزی حصے کو، زمین کے سینٹر پوائنٹ کو کہتے ہیں کبد، زمین کے مرکزی حصے کو کہتے ہیں کبد. اب یہ میں نہیں کہتا، سائنسدانوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ زمین کا مرکزی حصہ ہے کعبہ، اور کعبے میں پیدا ہوئے علی مولود کعبہ. زمین کا مرکزی حصہ، سینٹر پوائنٹ ہے کعبہ، اور کعبے میں پیدا ہوئے مولود کعبہ. نہ علی سے پہلے کوئی کعبے میں آیا، نہ علی کے بعد کوئی کعبے میں آیا. کعبہ تو بتکدہ بنا ہوا تھا. ارے کیا کہنے اس علی کو جو جس گھر میں آتا ہے اسے قبلہ بنا دیتا ہے. یا حسین، یا حسین، نعرہ حیدری، 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 حیدری. کیا کہنے اس علی کے جو بتکدے میں آ جائے تو اسے قبلہ بنا دے. مجھے کوئی بتا دے کہ کعبہ قبلہ تھا؟ مسلمان سجدہ کہاں کرتا تھا؟ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے. کعبہ قبلہ اول نہیں، قبلہ اول مسجد اقصی ہے. علی کی ولادت کے بعد کعبے کو یہ شرف حاصل ہوا کہ کعبہ قبلہ بن گیا. تو میں کہہ رہا تھا نہ علی سے پہلے کوئی کعبے میں آیا، نہ علی کے بعد کوئی کعبے میں آیا. اب پریشانی غیروں کو نہیں ہوئی، پریشانی اپنوں کو ہو گئی، پریشانی منافقوں کو ہو گئی. کچھ ملا
اللہ کہنے لگے علی تو کعبے میں نہیں پیدا ہوئے. اب یہ میرا جواب نہیں، یہ اس کا جواب ہے کہ ہندوستان کے ہر بڑے سے بڑے مولوی، بڑے سے بڑے مفتی کو جس دربار میں کبھی نہ کبھی سر جھکانا پڑا، اس دربار کو